وعلیکم۔ آج کی کہانی سسر۔ صبح کا منظر خوشگوار دکھائی دیتا، ہر روز ہر طرف مصروف زندگی چلتی، گاؤں والے محنت سرے سے کماتے، اپنائیت ہر دل سے بےبستی۔ اس گاؤں میں فرحان رہتا تھا، وہ خوش اخلاق نوجوان سمجھا جاتا تھا، تعلیم مکمل کر کے واپس آئے، سب کی اس کی عزت کرتے تھے۔ والد بڑھاپے کی دہلیز پہنچے، والدہ محبت سے گھر سنبھالتی، فرحان ہر ذمہ داری نبھاتا، اپنے خواب بھی دل میں رکھتا۔ ایک روز غیر متوقع پیغام آیا، پڑوسی گاؤں سے مہمان پہنچے، اس کے ساتھ معزز بزرگ گفتگو احترام سے شروع ہوئی۔ چند لمحے بعد مقصد پورا، وہ رشتہ مانگنے آئے تھے۔ لڑکی کا نام مریم تھا، وہ سمجھدار باوقار تھی، اس کے والد خوشحال زمیندار، اولاد میں وہ اکیلی تھی۔ گھر وسیع اور آباد تھا، مگر ایک شرط وجود تھی، داماد وہیں رہائش اختیار کرے گا۔ یہ بات سنتے ہی ماحول بدل گیا۔ فرحان کے والد سوچنے لگے، رشتے دار حیرت سے دیکھتے رہے، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، چند افراد خاموش تماشی بنائے رہے۔ فرحان گہری سوچ میں پڑ گئے، ایک طرف والدین کی خدمت، دوسری جانب نئی زندگی۔ فیصلہ آسان ہرگز نہ تھا۔ چند روز مہلت مانگ لی گئی، مہمان احترام سے واپس لوٹ گیا۔ رات بھر گفتگو جاری رہی، والد نے بیٹے کو سمجھایا، عزت ہمیشہ کردار سے ملتی ہے، رہائش سے انسان نہیں بدلتا۔ والدہ نے دعا دی، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا۔ فرحان کئی دن پریشان رہا، آخر اس نے فیصلہ کر لیا، رشتہ قبول کر لیا گیا۔ سادگی سے نکاح مکمل ہوا، پورا گاؤں خوشیاں مناتا رہا۔ چند دن میں فرحان نئے گھر منتقل ہو گیا۔ شروع کے دن خوشگوار گزرے، سب احترام سے پیش آئے، مریم ہر بات سمجھاتی، سسر شفقت سے پیش آتے، ساس محبت سے کھلاتی۔ فرحان مطمئن محسوس ہوتا، وقت گزرتا گیا، رفتہ رفتہ انداز بدلنے لگے، گھر کے بعض افراد یہ جملہ کہنے لگے، چھوٹی بات بڑا مسئلہ بن جاتی تھی، ہر کام پہ اعتراض ہوتا، فرحان برداشت کرتا رہا۔ مریم پریشان ہونے لگی، وہ شوہر کا درد سمجھتی تھی مگر کچھ بول نہ پائی۔ ایک دن مہمان آئے، گفتگو کے دوران کسی نے ہنستے ہوئے جملہ کہا، گھر جمائی کی حیثیت سب جانتے ہیں یہاں۔ محفل قہقہوں سے کچھ اٹھی، فرحان کے دل پر چوٹ لگی۔ مریم نے بات بدلنی چاہی مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس رات فرحان جاگتا رہا، اس نے خود کو احتساب کی کہ عزت قربان ہو گئی یا وقت بدل گیا۔ اگلے روز سسر بلائے، نرم لہجہ اپنایا، گھر کے معاملات سنبھالو، کھیت بھی دیکھو روزانہ۔ فرحان نے ذمہ داری قبول کی، پورا دن محنت کرتا، ہر کام دیانت سے انجام دیتا۔ مزدور بھی خوش رہنے لگے۔ چند مہینے بعد کھیت پہلے سے بہتر ہونے لگے، آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا، لوگ تعریف کرنے لگے مگر ایک شخص ناخوش، وہ مریم کے چچا تھے، نام فہیم تھا، اسے دولت کی چاہت تھی، فرحان سے حسد تھا۔ وہ موقع ڈھونڈنے لگے۔ ایک شام اس نے سسر کے کان بھرے، فرحان سب سنبھال لے گا، کل زیادہ بھی مانگے گا۔ سسر حیران رہ گیا، دل میں شبہ پیدا ہوا۔ ادھر فرحان بے خبر رہا، اسے سازش کا علم ابھی تک نہ تھا مگر قسمت نیا موڑ لینے والی تھی۔ جب صبح نئی آزمائش ساتھ لے کر آگے، فرحان حسب معمول کھیت پر پہنچا، محنت پہلے جیسی جاری رہی، دل مطمئن مگر حالات مختلف۔ ادھر فہیم نئی چال چلتا رہا، ہر روز الزام بڑھتا گیا، سسر الجھن میں مبتلا رہے، اعتماد کمزور ہونے لگا مسلسل۔ مریم سب دیکھتی رہی مگر دلیل دینے کا موقع کبھی آسان نہ ملا۔ ایک شام حساب کیا گیا، آمدنی پہلے سے زیادہ نکلی، پھر بھی اعتراض باقی رہا۔ فہیم نے نئی بات کی، رقم کہیں اور چھپائی گئی ہے، یہ سن کر سب چونکے۔ فرحان نے سکون سے جواب دیا، ہر فرد درج کیا، ہر مزدور گواہ بنا۔ سسر نے تحقیقات شروع کی، ایک شخص بلایا گیا، سب نے ایک جواب دیا، فرحان دیانت دار انسان ہے، کبھی خیانت نہ کی۔ فہیم کے چہرے کا رنگ بدلنے کا لگا فوراً۔ پھر ایک مزدور بولا، اصل بات ابھی باقی، چند روز پہلے فہیم رات گیا آیا تھا، کھیتوں سے اناج کٹوایا، پھر بازار بھیجا۔ سب حیرت میں آ گیا، فہیم گھبرا گیا، سوالوں کی جواب نہ دے سکا، آخر کا بازار کے تاجر بھی گواہی دینے پہنچ گئے۔ سچ پوری طرح سامنے آ چکا تھا، افسوسوں نے سر جھکایا، اپنی غلطی مان لی، فرحان کے قریب آ گئے۔ فرحان مجھے معاف کر دے، میں دھوکے میں آ گیا تھا۔ فرحان نے احترام رکھا، بزرگوں کی عزت ضروری ہے، دل میں کینہ نہ رکھا۔ مریم کے چہرے پر اطمینان نمایاں ہو گئے، گھر کا ماحول بدلنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ پھر کبھی فہیم اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہونے لگا، اس نے معافی مانگ لی، فرحان نے معاف کر دی، نفرت ختم ہو گئی، اعتماد دوبارہ قائم ہو۔ سسر نے سب کی سامنے اعلان کیا کہ عزت رشتے سے نہیں کردار سے پہچانی جاتی ہے، گھر میں رہنے والا کوئی مہمان نہیں، محبت سے جڑا فرد ہے، ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، االفاظ سنتے رہے، ہر دل متاثر ہوا، گاؤں بھر میں یہ واقعہ پھیل گیا، لوگ سوچ میں بدل گئے، کسی کی حضرت رائج سے نہیں ہوتی، اخلاق سے پہچانی جاتی ہے۔ فرحان نے خدمت جاری رکھی، ہمیشہ مریم ہر قدم پہ اس کے ساتھ رہی، دونوں نے تعلیم اور محنت کو اپنا مقصد بنایا، ضرورت مندوں کو مدد کرنے لگے، یتیم بچوں کی کفالت بھی سنبھال لی۔ وقت گزرتا گیا، ان کا احترام مزید بڑھتا گیا، فہیم نے بھی اپنی زندگی بدل لی، محنت اختیار کے لالچ چھوڑ دیا، سسر مطمئن زندگی گزارنے لگے، گھر میں اتفاق و محبت قائم رہی ہمیشہ۔ تو جب بھی
اس خاندان کا ذکر کرتے ایک بات ضرور کہتا ہے، اصل عزت دولت سے نہیں ملتی، اصل عزت کردار اور دیانت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان محبت بانٹتا رہتا ہے وہ ہر دل میں جگہ بناتا ہے۔ اس پیغام نے بہت لوگوں کی سوچ بدل دی۔